حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر دل جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ قرآن کہتا ہے، اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں یہ دنیا کے سہارے۔ آپ کا اخلاق ہی آپ کا حسن ہے۔ 3 انسان 3 چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ نے یقیناً بہترین ہی سوچا ہوگا۔ ہزاروں سوچیں الجھا دیتی ہیں مگر ایک سجدہ سلجھا دیتا ہے سب۔ اللہ سے گفتگو کی عادت ہو جائے تو سجدہ کیے بغیر سکون نہیں ملتا۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت تلاش کرتی ہے۔ 5 چیزوں کی 5 جگہ حفاظت کرو: محفل میں زبان کی، بازار میں آنکھ کی، نماز میں دل کی، دسترخوان پہ پیٹ کی، اور نگاہ میں حیا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ معاف ہر بار کرو مگر اعتبار ایک بار ہی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو دو گے وہی لوٹ کے آئے گا، چاہے عزت دو یا دھوکہ دو۔ رزق اور موت کا خوف نہ رکھو، یہ اللہ کا اختیار ہے، نہ کوئی رزق چھین سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے سوائے اللہ پاک کی۔ بے شک کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد۔ دنیا دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہے۔ دوست کو پہچاننے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کی حد سے زیادہ عزت کرو۔ اگر عزت کے بدلے عزت دیتا ہے تو وہ انمول ہیرا ہے۔ اگر آپ کو کمزور اور خود کو اعلیٰ سمجھیں تو وہ دوستی کے لائق ہی نہیں۔ میرا وقت ضائع نہیں ہوتا جس وقت میں دوسروں کی خوشی کی وجہ بنتا ہوں۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ پالش اور مالش اور چمچہ گیری جس نے سیکھ لی اسے کسی اعلیٰ تعلیم، ڈگری یا کام کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جاہل کے ساتھ تخت پر بیٹھنے کی بجائے عالم کے ساتھ زمین پر بیٹھنا افضل ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صرف رب کی ذات ایسی ہے جو معافی مانگنے پہ یہ نہیں پوچھتا کہ غلطی کیوں کی تھی۔ کسی کے منہ پر بے عزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ چمچہ جس برتن میں ہو اسے خالی کر دیتا ہے، چمچوں سے بچو۔ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، یہ حوصلہ نہیں تو پھر بے ثمر رہو۔ کسی کے لیے اتنا بھی مت گر جائیے گا کہ جس کے لیے گرے ہوں وہی اٹھانے سے انکار کر دے۔ بھروسہ کرنا ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات پہ کرو، لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ دنیا میں سب سے مہنگی چیز بھروسہ ہے، جسے بنانے میں عمریں بیت جاتی ہیں اور گنوانے میں چند سیکنڈ ہی لگتے ہیں۔ اچھے وقت کی ایک خامی ہے کہ جلدی گزر جاتا ہے، اور برے وقت کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیشہ نہیں رہتا۔
مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ وقت ہی آپ کو بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور آپ کیا سمجھتے تھے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں جب وہ آپ پر کنٹرول نہیں پا سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ تم دولت کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ خاموشی سارے بھرم رکھ لیتی ہے۔ سوال کر لینا بدگمان ہونے سے بہتر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ غلطی کا کم سے کم ازالہ یہ ہے کہ اسے تسلیم کر لیا جائے۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی ہماری رویوں اور سوچ میں ہے۔ جیسے جیسے عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہتے تھے۔ جو شخص علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان سے پھل دیتا ہے۔ عالم سے گھنٹہ بھر کی گفتگو 10 برس کے مطالعے سے زیادہ مفید ہے۔ صحابہ اکرام نیکیاں کر کے بھی روتے تھے اور ہم گناہ کر کے بھی نہیں روتے ہیں۔ زندگی اپنی خوبیوں پر بسر کی جاتی ہے، دوسروں کی خامیوں پر نہیں۔ سچے انسان کی زندگی اصولوں کے تابع ہوتی ہے اور جھوٹے انسان کی زندگی مفادات کے تابع ہوتی ہے۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ سیکھا ہے میں نے زندگی سے ایک یہ سبق بھی، کوئی کتنا بھی اپنا کیوں نہ ہو، پہلے وہ اپنا ہی سوچتا ہے۔ زندگی میں 3 چیزیں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی، آپ کی عمر، اچھا وقت اور آپ کے اپنے۔ 4 غلطیوں سے بچو، شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو، مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ منافق کی یاری، بزدلی کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کمظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائیں، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر پیار، مان، بھروسے سے احترام اور ادب کا پردہ ڈالیں۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں سب سے پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہ کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہیں۔